آج ہم شاعری اور زندگی کے آپس کے تعلق کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے پروین شاکر کی شاعری کا انتخاب کیا ہے۔ وہ اردو ادب کی ایک بہت ہی نمایاں اور مقبول شاعرہ رہی ہیں۔ جی، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم پروین شاکر کی جو منفرد آواز ہے نا، اسے سمجھیں۔ یہ دیکھیں کہ ان کی زندگی کے جو تجربات تھے، انہوں نے کیسے ان کی شاعری کو شکل دی۔ صحیح۔ اور ان کے موضوعات خاص طور پر عورت کے نقطہ نظر سے یا جو عالمگیر انسانی جذبات ہیں، وہ آج بھی اتنے اہم کیوں محسوس ہوتے ہیں؟ تو آئیے اس پر ذرا بات کرتے ہیں۔ بالکل۔ تو شروعات ان کے ایک مختصر تعارف سے کرتے ہیں۔ پروین شاکر، پیدائش 24 نومبر 1952 کراچی اور وفات 26 دسمبر 1994 اسلام آباد میں ایک ٹریفک حادثے میں ہوئیں۔ جی، کم عمری میں چلی گئی۔ ہاں، تعلیم دیکھیں تو انگریزی ادب اور لسانیات میں ماسٹرز کیا اور پھر ہارورڈ یونیورسٹی سے پبلک ایڈمنسٹریشن کی ڈگری بھی لی۔ جی ہاں۔ اور کریئر بھی دلچسپ ہے، تدریس بھی کی اور پھر پاکستان کی سول سروس میں بھی گئیں۔ اور یہ جو تعلیمی اور پیشہ ورانہ پس منظر ہے نا، یہ میرا مطلب ہے ان کی شاعری کو ایک خاص گہرائی دیتا ہے۔ ویسے ان کی پہلی کتاب خوشبو جو 1976 میں آئی، جی، وہ تو آتے ہی بہت کامیاب ہو گئی۔ آدم جی ایوارڈ بھی ملا اسے، فوراً ہی مل گیا تھا۔ ہاں، اور ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے جو آپ نے ذکر کیا تھا کہ 1982 میں سول سروس کے امتحان میں اردو کے پرچے میں انہی کی شاعری پر ایک سوال آ گیا۔ کمال ہے، مطلب صرف 6 سال میں اتنا اثر۔ جی، یہ ان کی مقبولیت اور ادبی قد کو ظاہر کرتا ہے بہت جلدی۔ اچھا، اب آتے ہیں اس نقطے پر جو اکثر زیر بحث رہتا ہے کہ مردوں کے غلبے والے ادبی منظر نامے میں ایک عورت کی آواز۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے لڑکی کا لفظ پہلی بار استعمال کیا، نسائی جذبات کو ایک نئی پہچان دی۔ یہ کتنا اہم تھا؟ دیکھیں، یہ بہت اہم تھا۔ صرف لڑکی کا لفظ استعمال کرنا ہی نہیں، بلکہ جس طرح سے انہوں نے عورت کے احساسات کو پیش کیا، اس کی محبت، اس کی خواہشیں، اس کی جو وہ نزاکتیں ہیں، یہاں تک کہ اس کی شکایات بھی، وہ ایک نئی چیز تھی۔ ان کی شاعری میں ہمیں کلاسیکی روایت کا پاس بھی ملتا ہے، مطلب غزل کی ایک شائستگی ہے، لیکن ساتھ ہی جو جدید عورت کی ایک ذہنی کشمکش ہے وہ بھی نظر آتی ہے۔ تو یہ ایک طرح کا امتزاج تھا؟ بالکل، کلاسیکی انداز اور جدید حساسیت کا امتزاج، یہی ان کی خاص بات تھی۔ اور موضوعات میں تو سر فہرست محبت اور رشتے ہی نظر آتے ہیں۔ ان کی شاعری میں تو چاہت، جدائی کا درد، رشتوں کی پیچیدگیاں، سب کچھ ملتا ہے۔ جی ہاں، وہ مشہور غزل ہے نا، کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی۔ جی ہاں، لیکن یہ صرف ایک رومانوی تصویر نہیں ہے، اس میں زندگی کے حقیقتیں بھی ہیں۔ کہیں ضبط کا امتحان ہے، جیسے وہ شعر ہے، کمال ضبط کو میں خود بھی آزماؤں گی، میں اپنے ہاتھ سے اس کی دلہن سجاؤں گی۔ بہت خوب۔ تو کہیں عشق کے سفر کی تھکن بھی ہے، نظم ہے، چلنے کا حوصلہ نہیں، رکنا محال، عشق کے سفر نے تو مجھ کو نڈھال کر دیا۔ ہاں، یہ بھی بہت مشہور ہے۔ اور جدائی کی جو ایک اٹل حقیقت ہے وہ بھی بیان کی، بچھڑا ہے جو ایک بار تو ملتے نہیں دیکھا، اس زخم کو ہم نے کبھی سلتے نہیں دیکھا۔ تو یہ صرف محبت کے رنگ نہیں بلکہ زندگی کے تجربات کی گہرائی بھی ہے۔ بالکل، اور لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کی اپنی ذاتی زندگی کی جھلک بھی ان اشعار میں ملتی ہے۔ اچھا، محبت کے علاوہ کیا سماجی مسائل یا جیسے پتر شاہی نظام ہے، اس پر بھی کوئی تنقید یا تبصرہ ملتا ہے ان کے ہوں؟ آپ نے صدبرگ کے دیباچے کا ذکر کیا تھا۔ جی، صدبرگ کے دیباچے میں وہ لکھتی ہیں کہ وہ ایک ایسے قبیلے میں پیدا ہوئیں جہاں سوچنا بھی جرم سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ ایک واضح اشارہ ہے سماجی پابندیوں کی طرف۔ وہ براہ راست نعرے بازی نہیں کرتی، لیکن ان کے کلام میں وہ گھٹن، وہ پابندیاں محسوس ہوتی ہیں، اور یہ صرف عورت ہونے کے ناطے نہیں بلکہ زندگی کے وسیع تر تجربات کا حصہ ہے۔ جیسے وقت گزرنے کا احساس، یادوں کا دھندلا جانا، چہرہ وہ نام ایک ساتھ آج نہ یاد آ سکے، وقت نے کس شبیہ کو خواب و خیال کر دیا۔ صحیح۔ یا زندگی کے جو سخت تجربات ہوتے ہیں ان کا اثر، ایک بار جسے چاٹ گئی دھوپ کی خواہش، پھر شاخ پر اس پھول کو کھلتے نہیں دیکھا۔ اور وہ مضبوطی اور کمزوری والا پہلو بھی ہے نا؟ جی، کہ جو چیزیں بظاہر بہت مضبوط دکھتی ہیں وہ بھی اندر سے کمزور ہو سکتی ہیں۔ یک لخت گرا ہے تو جڑیں تک نکل آئیں، جس پیڑ کو آندھی میں بھی ہلتے نہیں دیکھا۔ یہ سب زندگی کے گہرے مشاہدات ہیں۔ تو ان سب پہلوؤں کو دیکھیں تو یہ سوال بنتا ہے
کہ آج بھی اتنے سالوں بعد پروین شاکر کی شاعری کیوں اتنی زندہ اور مقبول ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ میرے خیال میں سب سے بڑی وجہ تو ان کی زبان ہے، بہت سادہ، رواں، دل میں اتر جانے والی۔ وہ مشکل الفاظ کے بغیر گہری بات کہہ دیتی ہیں۔ جی۔ دوسرا، ان کے موضوعات آفاقی ہیں، محبت، جدائی، امید، مایوسی، وقت کا گزرنا، یہ وہ جذبات ہیں جن سے ہر انسان گزرتا ہے۔ انہوں نے لکھا تو شاید عورت کے نقطہ نظر سے زیادہ، لیکن ان کی سچائی ہر ایک کو محسوس ہوتی ہے۔ صحیح کہا۔ شاید ان کا اپنا ہی شعر اس کی بہترین وضاحت ہے۔ مر بھی جاؤں تو کہاں لوگ بھلا ہی دیں گے، لفظ میرے ہونے کی گواہی دیں گے۔ واہ! اور ان کے لفظ آج بھی ان کے ہونے کی گواہی دے رہے ہیں۔ یعنی ان کی شاعری میں ذاتی تجربہ اور آفاقی سچائی دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں۔ بالکل۔ نسائی حیثیت، ذاتی زندگی کے تجربات اور معاشرے پر ایک نظر، یہ سب مل کر ان کی شاعری کو وہ کشش دیتے ہیں جو آج بھی قائم ہے۔ تو آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں کہ آج کی اس تیز رفتار پیچیدہ دنیا میں کیا پروین شاکر جیسی شاعری ہمیں اپنے اندر کے احساسات اور باہر کی دنیا کی الجھنوں کو سمجھنے میں کچھ مدد دے سکتی ہے؟